بچوں کے اندر جوانوں کے اندر خودکشیوں کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس کی وجوہات، ذرا فیروزہ اس کے اوپر بات کیجیے گا. ابھی ڈاکٹر صاحبان جو ہیں دونوں وہ بات کر رہے تھے کہ دباؤ کو برداشت کرنے کی جو سکل ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتی جا رہی. آپ ایک بہت زیادہ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں کام کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا دباؤ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر؟ سر فرسٹ آف آل تو بہت سارے دباؤ ہوتے ہیں. آپ کا مطلب اکیڈیمک دباؤ تو ہوتا ہی ہے کہ اچھا جی فلاں ٹیسٹ ہے اس کے اندر فل مارکس لینے ہیں، مگر سر اگر آپ فوکس کریں تو ریسنٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر ایک مینٹالٹی میں چینج آئی ہے. ہم نے ایک ہی اسٹینڈرڈ کے اوپر سارے بچوں کو جسے کہتے ہیں نا ناپنا شروع کر دیا ہے. ایوری چائلڈ از اسپیشل، یہ ہمیں پتہ ہے سر. مگر ریسنٹلی ایٹ لیسٹ ہماری انوائرمنٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اس بچے نے 27 A's لیے ہیں، اگر میرا بچہ 27 A's نہیں لے گا ہی از اے فیلئر ان لائف. سو سر یہ مینٹالٹی جو ہے فرینکلی اٹس ریڈیکولس، کیونکہ آج کل پہلی بات تو آپ کی اسپیشلائزیشن کا دور ہے. آپ کچھ سبجیکٹس لو، ان کے اوپر جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ٹیچرز کی طرف سے بھی ہے، اسکول کی طرف سے ہے، پیرنٹس کی طرف سے بھی؟ زیادہ تر پیرنٹس کی طرف سے، اور جو کلاس فیلوز ہیں ان کی طرف سے پیئر پریشر ڈیفینیٹلی وہ بھی ہے. ایگزیکٹلی سر، اٹ اسٹارٹس فرام دا ہوم. کیونکہ جس طرح پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ بچہ جو انوائرمنٹ سب سے زیادہ دیکھتا ہے وہ گھر کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. اسکول میں تو وہ 8 گھنٹے گزارتا ہے، 6 گھنٹے گزارتا ہے، اس کا افیکٹ اسے پڑتا ہے، مگر گھر میں کمپیریٹیولی بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. پیرنٹس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں دے پلے اے گریٹ پارٹ. آپ دیکھتے ہو کہ اچھا جی، اور میڈیا کے بھی اس میں پارٹ ہے ڈیفینیٹلی. آپ دیکھتے ہیں انٹرویوز ہو رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں اچھا جی میں نے اب 27 ایج تو کچھ نہیں ہے، آپ 28 لیں، آپ 30 لیں، آپ 32 لیں، آپ 33 لیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ 50 لیں. اس کے اندر اٹس بیکم مور آف اے بزنس گیم. پیرنٹس دیکھتے ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں سے کہتے ہیں اگر وہ لے سکتا ہے مجھے بتاؤ آپ کیوں نہیں لے سکتا. بچے کے اوپر ہولڈ یور پوائنٹ، گو اہیڈ. I want to answer about this grades issue. I think تھوڑا سا یہ exaggerated ہے. I think that having good grades throughout your career does not guarantee a successful future. I think maybe 50% is your grades and 50% آپ کی personality ہے. آپ میں کتنا confidence ہے، آپ میں کتنا talent ہے، آپ میں کتنا communication کی صلاحیت ہے، وہ آپ کی کامیابی کا زیادہ ذمہ دار ہے ایز کمپیئر ٹو یور گریڈ. نوبڈی از گوئنگ ٹو آسک می کہ میرے میٹرک میں کتنے نمبر آئے تھے، او لیول میں کتنے آئے تھے ایٹ دس اسٹیج. اگر مجھے 2 الفاظ بولنے نہیں آتے، اگر مجھے جو میرا کام ہے یا سپوز جس طرح مریضوں کو دیکھنا، اگر میں ان سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتا، ان کے مسئلوں کو سمجھ نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ I think where the parents fail, the school should take over. The school has a tremendous responsibility. And it's not just about the grades, it's about communication. کہ ٹیچر کا آپس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کمیونیکیشن ہے اور اسٹوڈنٹس کا آپس میں کیا کمیونیکیشن ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو اسکول میں ہے وہ پازیٹیو ریگارڈ ہے، یعنی کہ کتنی ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے، کتنا ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ نے چلو ایک چیز اچھی نہیں کی تو دوسری اچھی کر لی. اینڈ دس از جسٹ ناٹ اپلائی ٹو اسٹڈیز، اٹ اپلائز ٹو یور اسپورٹس، اٹ اپلائز ٹو یور کیریئر کے اوپر. آپ کیا ہے، کتنے آپ اچھے ہیں. ذرا میں ڈاکٹر خلیل صاحب سے پوچھوں گا، یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تشدد والے جو واقعات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. خون سستا ہو گیا، اگر میں ایک سطحی سا جملہ بولوں. جو ڈیڈ باڈی کاؤنٹ ہے وہ کراچی سے اگر آپ شروع کریں اور بلوچستان تک چلے جائیں، ٹی وی کو اگر آپ بند بھی کر دیں تو اخبارات کے اندر وہ چھپا ہوا ہے. اخبارات کو اگر آپ بند بھی کر دیں تو انٹرنیٹ کے اوپر سارا کچھ موجود ہے اور بچے سب سے زیادہ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں. اس کا بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے رویوں کی تبدیلی کے اوپر، بچوں کی سوچ کے اوپر، ڈائریکشن کے اوپر، یا نہیں؟ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اینڈ وائلنس کاز وائلنس. اور یہ جو اسٹریس کوپنگ میکینزم کی بات ہو رہی ہے، دیر از نو سچ پروگرام ٹو فار اسٹریس اناکولیشن ٹو امیون دا اسٹریس. ٹھیک. ہاؤ یو کین ڈیولپ دا stress, or the individual should develop some coping mechanism to deal with the stress that is we lacking in our own society. Second, they mentioned about the emotional intelligence. اگر اردو میں ہو جائے تو زیادہ لوگ سمجھ پائیں گے. ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں on IQ، جو جنرل ایبلٹی ہے کہ the way you perform، امتحان میں پوزیشن آپ کی کیا ہے، گریڈز آپ کی کیا ہے، کسی اچھی پوزیشن پہ جائے، دیٹ از مور امپارٹنٹ. بٹ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا ایموشنل انٹیلیجنس وچ از ویری امپارٹنٹ. اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس ان اے لیمن ٹرمینالوجی دیٹ از یور سیلف آرگنائزیشن. ہاؤ یو آرگنائز یور سیلف، ہاؤ یو cope with certain situation, how you can regularize yourself, your self-esteem, your confidence and your communication. یعنی بچے کے اندر یا دوسرے اوصاف ہیں ان کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. مثلا اگر بچہ دیانتدار ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے اور جنرلی آپ کی فیملی کی ویل بینگ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے،
تو ہم اس کے اوپر تو کوئی میڈل اس کو نہیں دیتے ہیں, اور اگر پڑھائی میں وہ کسی بھی وجہ سے کمزور ہے, کمزور اس معیار پہ جو آپ کہہ رہی ہیں, تو اس کے اوپر دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اگر اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں, یہ جو فیکٹرز ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں اس کے اندر, کسی کو موبائل نہیں ملا, کسی کے گھر میں ہو گیا, کسی کے باپ نے کسی سے پوچھ لیا کہ آپ نے امتحان میں کیوں نہیں گئے, ٹیچر نے پوچھ لیا آپ نے اردو ٹھیک کیوں نہیں بولی, یہ تو آپ, میں اور ہم سب جو ہیں جس ماحول میں سے گزرے ہیں ان میں تو یہ مائنر ایشوز ہوتے تھے. آج کیا مختلف ہو گیا کہ اس کے اوپر بچوں نے اپنی جانیں لینی شروع کر دی؟ آئی تھنک اس میں جو ہمارے جو ضروریات ہیں یا جو ایک ریکوائرمنٹ ہے ایک بچے کی, وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آپ صرف موبائل کی بات کریں, ان کو یہ صرف عام موبائل نہیں چاہیے, ان کو ایک بہت اچھا موبائل اسمارٹ فونز چاہیے جس میں وہ گیمز بھی کھیل سکیں, سب کچھ کریں. ان کو وہ پلے اسٹیشنز بھی چاہیے, ان کو انٹرنیٹ فیسلٹی بھی چاہیے, ان کو ہر چیز جو ہے وہ ٹاپ ناچ چاہیے. اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ دا ڈفرنس بٹوین دا پیپل ہو ہیو اینڈ ہیو ناٹس بہت وائڈ گیپ ہے. اور جب آپ اسکول میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آدھے بچے جو ہیں وہ ٹاپ کلاس چیزیں ہیں ان کے پاس, تو آپ ظاہر ہے وہ بچہ ہے, اس نے اپسیٹ تو ہونا ہے. اور پھر وہ اپسیٹ کیا ہوگا, وہ گھر میں آ کے پیرنٹس کو ڈسٹرب کرے گا, ان کو پریشر کرے گا کہ کیونکہ اس کے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ایک لڑکا تھا, ہی واز ڈوئنگ ویری ویل ان گریڈس اینڈ ایوری تھنگ ایلس, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو بائی اے لیپ ٹاپ, and his father could not buy him a laptop because it was worth about the one he wanted کہ 70,000 روپے کا تھا. اور وہ ڈسٹرب ہو گیا, اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش. میں ایک مثال ابھی ریسنٹ, ٹھیک ہے, تو اب وہ اس کے ماں باپ 70,000 کہاں سے لاتے کہ وہ لیپ ٹاپ خریدتا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ, آئی نو یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ میڈیا پہ, لیکن میں تھوڑا سا ضرور بات کریں. نہیں بالکل ضرور بات کریں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کریں بات کریں. 2 ہفتے پہلے ہمارا ایک انٹرنیشنل پیپر ٹی وی کے حوالے سے, ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ویل نون جرنل میں پبلش ہوا ہے. اس میں ہم نے دکھایا ہے کہ جو لوگ 1 گھنٹے سے زیادہ نیوز پر ڈے دیکھتے ہیں, ان میں سے 40% سے اوپر لوگ جو ہیں ان کے اسٹریس سمٹمز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اسلام آباد کی اسٹڈی ہے, کہیں اور کی اسٹڈی نہیں ہے. جی, میں پڑھے لکھے لوگوں کی اسلام آباد کی بات کروں. ٹھیک. دوسری بات میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ کیا ان واقعات کو دکھانے سے یہ چیزیں کاپی کیٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو میں WHO کی جو بھی رپورٹ آپ دیکھیں اس میں یہ مینشن ہے کہ یہ لوگ, بچے یہ چیزیں دیکھ کے اس چیز کو کاپی کرتے ہیں یا اس کو کسی مسئلے کا آسان حل سمجھتے ہیں. دوسری طرف اس میں جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دکھائیں کہ اس بچے کو یہ اسٹریس تھا اور اس نے ایسی حرکت نہیں کی اگرچہ اس کو سوچ آئی تھی, اس سے بھی یہ چیز ڈاؤن آ جاتی ہے. ٹھیک. یہ اس کے اوپر میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ وہ اسٹڈی ہم سامنے لے کے آئیں اور کل کے پروگرام کا اس کو مرکزی نقطہ بنائیں. ذرا آپ پہ آنے سے پہلے میں فیروزہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹس تبدیل ہو گئی ہیں, جو آپ کے دوست ہوتے ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں, اس موڈ خراب ہونے کی وجہ کبھی آپس میں ڈسکس کرتے ہوں گے؟ کیا عموماً وجہ کیا بتاتے ہیں آپ کو کہ کیوں, وائی آر یو ڈاؤن ٹوڈے, کیا وجہ بتاتے ہیں آپ کو؟ سر اصل میں موڈ تو آپ کا کسی بھی وجہ سے ڈاؤن ہو سکتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کس وجہ سے ڈاؤن ہونا شروع, بہت سارے بچوں کا کس وجہ سے موڈ ڈاؤن ہوتا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی تھوڑا دیر پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ ڈپریشن کسی پرٹیکولر ایج کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے, کاز تو ہوگا نا کوئی, بلکہ آج کے بچوں کو جس قسم کا انوائرمنٹ ملا ہوا ہے, جس قسم کی آپ کے پاس وائلنس ہے نہ صرف سوسائٹی میں بٹ جس قسم کا آپ کی انریسٹ ہے ایک سی, اس کے انوائرمنٹ میں تو بچے صرف, اگر جس طرح انہوں نے کہا آپ ٹی وی آن کر لو, تو مزے کی بات یہ نا کہ گرون اپس, مطلب ایون مائی اون پیرنٹس یوز ٹو تھنک یار یہ تو بچہ ہے, ایسے کیا پتا کیا ہو رہا ہے. مگر بچے زیادہ افیکٹ لیتے ہیں کیونکہ بچے زیادہ پرسیپٹیو ہوتے ہیں. آپ کی گروئنگ ایج ہوتی ہے, لرننگ ایج ہوتی ہے, جو چیز آپ دیکھتے ہو یو ٹیک مور امپریشن فرام اٹ. آپ کو بے شک کچھ نہ سمجھ آ رہی ہو کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے مجھے ذرا اس پوائنٹ کو لیبر کرنے دیں, اگر جب بریک کا ٹائم قریب آ رہا ہے ذرا کوئکلی اس کا جواب دیجیے گا. تو آپ جب آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ آج ہم ڈپریس ہیں, تو آپ یہ بتاتے ہیں کل میں نے خبر نامہ دیکھ لیا تھا اس وجہ سے ڈپریس ہوں؟ کبھی کبھار یہ بھی بتاتے ہیں, مگر زیادہ تر کیا بتاتے ہیں ذرا اس کے اوپر آیا نا کہ کیوں ڈپریس ہوتے ہیں؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اچھا فرض کریں کسی بندے کا ایکسیڈنٹلی کسی ریلیٹیو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ پریشان ہے. کسی بندے نے کہا کہ زیادہ تر تو یہ ہے کہ بچوں کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا کیونکہ اتنی ساری پرابلمز ہوتی ہیں کہ آپ کو, اگر آپ سے کوئی پوچھے وائی آر یو ڈپریسڈ, یا تو آپ اس کے اوپر کتاب لکھ سکتے ہو یا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا ایک ایونٹ از جسٹ
جسے کہتے ہیں نا سیٹنگ اسپارک, چیزوں کا نہ ہونا, امتحان میں گریڈ نہ آنا, کلاس کے اندر امبیرس ہونا, یہ زیادہ فیکٹرز ہیں یا آپ کے خیال میں کم فیکٹرز ہیں؟ میں نے سر زیادہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو آپ کا جو یہ ساری فیکٹرز ہیں جو ہوتے ہیں, مگر جس طریقے سے گھر میں ان کا آپ کو ریئیکشن ملتا ہے وہ زیادہ کم. اوکے, لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین. ایک اور یہ تمام جو ڈیٹا ہمارے سامنے اس میں جو ڈسٹربنگ بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے رورل ایریاز میں بھی یہی ٹرینڈ ہے اور پاکستان کے شہروں کے اندر بھی یہی ٹرینڈ ہے. تمرگرہ سے لے کر اسلام آباد تک ٹرینڈ ہمیں ایک ہی قسم کا نظر آ رہا ہے. کازز مختلف ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبان اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں؟ بریک کے بعد.